تھوڑا آگے تشریف لیں. آگے کافی جگہ پڑی ہے, آگے بہت جگہ پڑی ہے. جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں مہربانی کریں آگے آ جائیں. بابا سے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى سيما أمير المؤمنين مولى الموحدين علي بن أبي طالب وعلى سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين للطراب مجتمع الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ایک بلندر صلوات ہدیہ کیجیے. وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. بہت مختصراً اپنی حاضری لگواتے ہوئے ایک درود اور بھیجیے نبی اور آل محمد. 13 رجب ہے مجھ سے ملو میں نشے میں ہوں, تم یہ نشہ کرو نہ کرو میں نشے میں ہوں. 13 رجب ہے مجھ سے ملو میں نشے میں ہوں, تم یہ نشہ کرو نہ کرو میں نشے میں ہوں. نشہ اتار دوں گا تمہارا میں شیخ جی, اس رات میرے منہ نہ لگو میں نشے میں ہوں. ساکیا آج مجھے جام گلابی دے دے, دیر سہ سکتا نہیں شتابی دے دے. 1 2 3 سے بات نہیں بنتی, آج تو میں خانے کی چابی دے دے. اس میں ولایت کے آگے شراب طہور بھی کیا ہے. جن لوگوں کو اس کا نشہ ہے وہی جانتے ہیں, اور دنیا پرست کو علی کی ولایت کا نشہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ بات میں بہت کہتا ہوں, حالانکہ آج ایسا موقع نہیں ہے, لیکن پھر بھی چونکہ زبان پہ آ گئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا جو لفظ ہے اس کا یہ دنی سے نکلا ہے. دنی کہتے ہیں حمزہ بھائی پست کو, نیچ کو دنی کہتے ہیں, اور نیچ سے ہی دنیا بنی ہے. دنی کا جو اپوزٹ ہے اس کو علی کہتے ہیں. اسی لیے علی کی اور دنیا کی کبھی نہیں بنتی. علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. علی کی دنیا سے کبھی نہیں بنتی, علی والوں کی کبھی دنیا داروں سے نہیں بن سکتی. میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حسب ثابت سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کچھ حضرات گزشتہ تقریروں میں موجود تھے جب ہم نے اسی سورہ کی تلاوت کی تھی, لیکن آج تھوڑا سا ریورس چلے گا کام سورہ مبارکہ کی قرأت کا. اس سورہ کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ان سے اس دن نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نعیم, نون عین یہ میم, نعیم یعنی نعمت. اس کے اوپر ہم نے ایک نحوی تھیوری بھی بنائی ہے, لیکن فی الحال علماء کی ابھی آتھینٹیکیشن اس پر نہیں ہے تو اس لیے وہ بات نہیں کریں گے.
لیکن یہ سمجھنے کے لیے چونکہ آج رات تو مولا کی دنیا میں آمد کی ہے، مولا پہلے امام کی، لیکن میں مجبور ہوں کہ روایت چھٹے امام سے ہے، تو چھٹے امام علیہ السلام کی ذات مقدس ان کی زبان میں تھوڑا سا اس آیت کے بارے میں ابتدائی بات کر دوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں۔ ویسے فرق بھی کیا ہے، یہ سب محمد ہیں، یہ سب جشن کا جملہ ہے، پھر اس لیے بھی کہہ دیتا ہوں، ابھی آپ کے یہاں کہا تھا بی بی کی ولادت پہ جب تھے آپ، کہ یہ سب جب زمین پہ ہوتے ہیں تو یہ محمد ہوتے ہیں، یہ سب جب آسمان پہ ہوتے ہیں تو یہ علی ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چادر کے نیچے آ جائیں تو پھر ہم فاطمہ، تو یہ سب فاطمہ ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی وقت ویسے نہیں ہے، لیکن چھٹے امام صادق ہیں، پہلے امام صدیق ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، رسول اللہ کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، سرکار فرماتے ہیں الصدیقون ثلاثہ، بہت کچھ چھوڑ کے اس وقت بات کر رہا ہوں، سرکار کی حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبت کی، الصدیقون ثلاثہ، صدیق تین ہیں، صدیق صرف تین ہیں۔ سب سے پہلا حبیب النجار مومن من آل یاسین، حبیب النجار کے جو سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا پہلا صدیق وہ ہے، اس نے نبیوں کی تصدیق کی تھی۔ دوسرا صدیق حزقیل مومن من آل فرعون، آل فرعون میں ایک مومن تھے، حضرت حزقیل ان کا نام تھا۔ اچھا دیکھیے، اب وقت ویسے زیادہ نہیں ہے، لیکن کان چھان کے جیسا آ رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں بے رب سا۔ وہ جو حضرت حزقیل ہیں، ان سے متعلق قرآن حکیم میں آیت ہے وَقَالَ الَّذِي يَكْتُمُ ایمانًا، اس نے کہا کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، یعنی ایمان تھا مگر اس کو چھپایا ہوا تھا، لیکن وہ مومن ہے، آل فرعون میں سے ہے مگر مومن ہے اور ایمان کو چھپایا ہوا ہے۔ سارے مسلمان اس آیت کو حفظ کرتے کرتے گزر جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم سے بار بار یہ پوچھتے ہیں بھئی آپ کے دین میں تقیہ کہاں سے آ گیا؟ ایمان چھپایا ہوا ہے بھائی ایک آدمی نے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن من آل فرعون ہے، تو ہم سے سوال کرنے کو دکی نہیں بنتی۔ سرکار نے فرمایا کہ الصدیقون ثلاثہ، سب سے پہلے وہ حبیب نجار کے جو مومن آل یاسین ہے، دوسرے حزقیل کے جو مومن آل فرعون ہے، اور تیسرا فرمایا کہ جو ان میں سب سے افضل ہے وہ علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو ان میں سب سے افضل ہیں۔ اور پھر مولا نے ایک جملہ کہا اپنی زبان اقدس سے، مولا نے کہا کہ ان سب کے بعد اب میں کہہ رہا ہوں کہ انا صدیق الاکبر، میں ہوں صدیق اکبر جو ان سب میں سب سے بڑا صدیق ہے۔ وَمَن يَقُولُ هَٰذِهِ مِن بَعْدِي فَهُوَ الْكَاذِبُ، جو میرے بعد ایسا دعویٰ کرے وہ سچا تو نہیں ہو سکتا، البتہ جھوٹا ضرور ہو سکتا ہے۔ تو چھٹے امام کا بہرحال میں آپ کو سنا رہا تھا کہ امام نے ایک مکالمہ فرمایا حضرت صادق آل محمد نے، یوں کہیے کہ توحید کے پہلے امام نے عوام کے چھٹے امام سے ایک مکالمہ فرمایا، بلکہ الٹ دیا میں نے غلطی سے، توحید کے چھٹے امام نے عوام کے پہلے امام کے ساتھ ایک مکالمہ فرمایا، امام ابو حنیفہ سے امام کا مکالمہ ہے، اور وہ بہت طویل و عریض ہے۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ امام نے ان سے پوچھا کہ اے نعمان بن ثابت، یہ امام ابو حنیفہ چونکہ شاگرد تھے حضرت صادق آل محمد کے، تو آغاز ہوا بات کا، مولا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس سے کام لیتے ہو۔ انہوں نے کہا مولا جب مجھے قرآن اور حدیث میں کچھ نہیں ملے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو امام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ شیطان تھا۔ انہوں نے کہا مولا یہ کیسے آپ نے کہہ دیا مجھے؟ تو پھر امام نے ان سے چند سوالات فرمائے، اور ان سوالات کے بعد ایک سوال یہ تھا اس میں سے، امام نے فرمایا کہ جب اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اس آیت سے کیا مراد ہے کہ ایک روز تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں کھانا پینا دیا، ہمیں اوڑھنا بچھونا دیا، ہمیں چھت دی جو ہمارا بدن ڈھانپتی ہے، تو مولا یہ سب نعمتیں ہی تو ہیں،
ان سب سے متعلق اللہ سوال کرے گا کہ تم نے میری نعمتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو امام نے کہا اے ابو حنیفہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر تم میرے پاس مہمان آ جاؤ میرے گھر پہ اور میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کروں, اہتمام کروں, تمہارے بدن کے ڈھانپنے کا انتظام کروں, اہتمام کروں اور تمہیں چھت مہیا کروں, تم میرے پاس رہتے ہو, اور پھر 2-3 دن کے بعد جب تم مجھے بازار میں دکھائی تو میں تم سے پوچھوں ہاں بھائی جو میں نے کپڑا دیا تھا وہ اچھا چل رہا ہے, جو میں نے کھانا دیا تھا وہ اچھا گزر رہا ہے, جو میں نے پینے کو دیا تھا وہ مزے کا تھا نا, لذیذ تھا کہ نہیں تھا, شربت اچھا تھا کہ نہیں تھا, تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ کہا مولا کوئی شریف انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. امام نے کہا جو کام شریف انسان نہیں کر سکتا وہ پروردگار عالم کیسے کر سکتا ہے قیامت کے روز. ہاتھ باندھ کے فرمایا مولا پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ نعمت سے کیا مراد ہے یہاں پر. مولا نے فرمایا نحن النعیم فی ہذہ الآیہ, ہم ہیں وہ نعمت جن سے متعلق اللہ قیامت کے روز سوال کرے گا, ہم ہیں وہ نعمت. اب یہ تو مولا نے اپنے پورے خانوادے کے بارے میں کہہ دیا, لیکن میں آج جس امام کا ذکر کر رہا ہوں, آج کی رات مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے گا, امام کی 8ویں زیارت ہے, اس کا ایک جملہ ہے, فرمایا السلام علی نعمت اللہ علی الابرار ونقمتہ علی الجبار, سلام ہو اس پر کہ جو نیکوکاروں کے اوپر اللہ کی نعمت ہے اور ستمگاروں کے اوپر اللہ کا عذاب ہے. وَنَقْمَتِهِ عَلَى الْجَبَّارِ, جابروں پر, اہل جبر پر اللہ کا عذاب ہے. یہ بھی خدا کی قسم ایک ہی ذات علی کی ہو سکتی ہے کہ جو ایسی ہو. ایک ذات ہے مگر تاثیر دوہری ہے, ایک ہی ذات ہے مگر نعمت بھی ہے اور نقمت بھی ہے, ایک ہی ذات ہے نعمت بھی ہے اور مصیبت بھی ہے اور عذاب بھی ہے, نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. تو اب یہ تو پھر دیکھ کر پتہ چلے گا نا حمزہ بھائی کہ ہر انسان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. آپ کسی آدمی کو مطلب اب اس کی کیا پہچان میں آپ کو اور کرواؤں, جب کسی انسان کو نعمت ملتی ہے تو اس کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے, خشاش بشاش ہو جاتا ہے, چہرہ خوش ہو جاتا ہے. جب کسی انسان کو مصیبت ملتی ہے چہرہ مرجھا جاتا ہے. تو اب کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آج کی رات یہاں آ کے بتا دو جس انسان کے چہرے پہ رونق ہوگی اس کے لیے علی کی ذات نعمت پروردگار ہے, اور جس کی حالت دوسری ہے اس کے اوپر علی کی ذات اللہ کا قہر بن کے اتری ہوئی ہے. ہمارے دوست ہیں اس وقت شہر سے باہر تھے, ورنہ وہ آتے اور اپنا شعر خود سناتے. نیا سال ہے نا, تو انہوں نے کیا تازہ اور کیا اچھا شعر کہا ہے. انہوں نے کہا 2026 میں آئے گا رجب دوبارہ, 2026 میں آئے گا رجب 2 بار, 13ویں کے منکر کو 2 دفعہ جلائیں گے. اسی سال میں 2 دفعہ ہم مولا کا جشن منائیں گے, 13ویں کے منکر کو 2 دفعہ جلائیں گے. دوبارہ آ جائیے سورہ مبارکہ تکاثر کی طرف, بہت مختصراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں عنقریب علم دیا جائے گا, پھر تمہیں عنقریب علم دیا جائے گا. یہ بڑی عجیب سی آیتیں ہیں دو, تیسری اور چوتھی آیت. تمہیں علم دیا جائے گا پھر تمہیں علم دیا جائے گا. یہ کیا بات ہے, علم دیا جائے گا پھر تمہیں علم دیا جائے گا. اس کو آج کی رات یوں سمجھیے, اسی لیے میں کہتا ہوں اور ثابت بھی کر رہا ہوں قرآن حکیم کی آیتیں کیسی زندہ آیتیں ہیں. کوئی مخیر آدمی کبھی کہتا ہے کہ بھئی میرے گھر سے فلاں تاریخ کو راشن دیا جائے گا, فلاں تاریخ کو نیاز دی جائے گی, رجب کا مہینہ ہے, فلاں تاریخ کو سبیل لگائی جائے گی, پانی تقسیم کیا جائے گا, میرے گھر آ جانا, یا میرے فلاں دوست کے گھر آ جانا, فلاں عزیز کے ہاں آ جانا, وہاں پر فلاں تاریخ کو لنگر دیا جائے گا, نیاز دی جائے گی. یہ کہتے ہیں نا, یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ نہیں؟ پروردگار تو جب کہہ رہا ہے کہ علم دیا جائے گا اور پھر علم دیا جائے گا, تو یہ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آواز نہیں, آواز پروردگار آئے کہ یہ تم اگر غور کرو تو میں نے 2 آیتوں کے اندر تاریخ کے 2 واقعات کو سمو دیا ہے. ایک دفعہ آؤ گے تو تمہیں علم دیا جائے گا, دوسری مرتبہ پھر آؤ گے تو تمہیں علم دیا جائے گا. پروردگار کہاں سے دیا جائے گا؟
عجب نہیں آواز پروردگار ہے کہ ایک دن ابو طالب کے گھر آ جانا میں علم کا شہر دے دوں گا، ایک دن میرے گھر آ جانا علم کا در دے دوں گا۔ ایک دفعہ آؤ گے ابو طالب کے گھر سے علم کا شہر دے دوں گا تمہیں، ایک دفعہ میرے گھر آؤ گے علم کا در دے دوں گا تمہیں۔ اب آپ نے توجہ فرمائی کہ بی بی بنت اسد دروازے سے کیوں نہیں گئیں اور دیوار سے کیوں گئیں؟ اس لیے کہ دروازے میں در نہیں لگتا، دیوار میں در لگتا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے بنت اسد میرے پاس کعبے کا در ہے، تمہارے پاس علم کا در ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دروازے میں در لگتا نہیں ہے، در لگتا ہے دیوار کے اندر، لہذا دیوار کے رستے سے آؤ، یہاں پہ لگے گا در، یہاں سے رستہ بنے گا۔ مولانا قلب صادق صاحب مرحوم بڑے اچھے خطیب تھے، بڑے اچھے ویژنری آدمی تھے، وہ تو اس کو باقاعدہ تھیوری کی طرح کہتے تھے۔ یہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے ہم عمر جو دوست ہیں آپ لوگ، ان کے مزاج کا جملہ وہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو کہتے ہیں نا دیوار پھٹ گئی، کہیں مجھے نہیں، میں اس بات سے کنونس نہیں ہوتا دیوار پھٹ گئی، دیوار پھٹنے میں کیا عظمت ہے، کیا بڑائی ہے، وہ ایسا کہتے تھے، میں تو ایسا نہیں کہہ رہا۔ وہ کہتے تھے کہ آج کے دور میں دیکھیے معجزے کی تعریف علماء یہ کرتے ہیں، کچھ علماء اور بھی کرتے ہیں، لیکن ایک جو اچھی تعریف جو مجھے کچھ اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون اگر عام رفتار سے بڑھ کر اوور سپیڈ ہو کر ذرا تیزی سے نمودار ہو جائے، وہ قانون جو 1400 سال بعد ظاہر ہونا تھا وہ 1400 سال پہلے ظاہر ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور ایسا ہے بھی۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ آج کے دور میں سمجھنا آسان ہے، آج کے دور میں ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں، آپ کہیں پہ جاتے ہیں کسی مال میں کسی ایسی جگہ پر تو شیشے کی دیوار لگی ہوتی ہے، اس دیوار کے اندر دروازہ ایسے ایمبیڈ ہوا ہوتا ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے اور دیوار کہاں ہے، لیکن آدمی جب اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، آدمی اندر چلا جاتا ہے دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ وہ باہر سے دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا شیشہ ہی لگا ہوا ہے، لیکن وہ شیشے کا دروازہ لگا ہوتا ہے اور صرف انسان کے آنے پہ کھلتا ہے، عام حالات میں بند رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دروازے کے اندر سینسرز لگے ہوتے ہیں، اب جیسے جیسے وقت ترقی کر رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، دروازوں کے اندر سینسر لگے ہوتے ہیں، اے آئی ڈیٹیکٹرز لگے ہوتے ہیں، ہر انسان پہ دروازہ نہیں کھلتا، چور چکے پہ دروازہ نہیں کھلتا، جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اس کے اوپر دروازہ نہیں کھلتا، سیکیورٹی میجرز اس دروازے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو قلب صادق صاحب نے یہ کہا کہ جو دروازہ چور چکے پہ نہیں کھلتا، ایماندار آدمی پہ کھلتا ہے، وہ دروازہ اگر کل ایمان کے لیے کھل گیا تو کیا بڑی بات ہوگی۔ کل ایمان پہ اگر کوئی دروازہ کھل گیا، حیراں ہیں فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں، بھئی یہ بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ طالب جوہری صاحب کہتے تھے کہ بنت اسد دروازے سے بھی جا سکتی تھی، دروازے کی چابی ان کے شوہر نامدار کے پاس ہی ہوتی تھی، لیکن دیوار سے کیوں گئیں؟ اس لیے دیوار سے گئیں کہ اگر بنت اسد دروازے سے چلی جاتی تو بنو امیہ اور بنو عباس کا ہر ناجائز بچہ ہمیشہ کعبے کے اندر پیدا ہوتا۔ بی بی ایسی جگہ سے گئی ہیں، اس دروازے سے گئی ہیں جہاں تک ہر آدمی کی رسائی ہی ممکن نہیں ہے۔ حیران ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں، جوش ملی آبادی کہتے تھے، حیران ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار سے وہ آئیں کہ کعبے کے در سے جائیں، دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے جائیں، دیوار سے وہ آئیں کہ کعبے کے در سے جائیں، ارے یہ ان کے گھر کی بات ہے چاہے جدھر سے جائیں، ان کے گھر کی بات ہے چاہے جدھر سے جائیں۔ اور بی بی نے اس کے بعد جو انداز اختیار کیا، دعا میں کیا کہا، بس آخری بات اور گفتگو تمام، بی بی نے اپنے شکم کو دیوار سے مس کر کے کیا کہا، بی بی نے دعا کی، ربی انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تیری مومنہ ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ رک جائے گا کہیں پہ، ربی انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک من رسل وکتب وبکلام جد ابراہیم خلیل اللہ، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، جو کتابیں تو نے بھیجی ان پر ایمان رکھتی ہوں، جو رسول تیرے یہاں سے آئے ان پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ بی بی
ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، حضرت ابراہیم کے اوپر جو کلام اترا خصوصیت سے اس کلام کے اوپر بنت اسد ایمان رکھتی ہیں. یہ بی بی اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئی ہیں. اب مجھے سارے مسلمان مفتی مل کر بتا دیں کہ یہ مومنہ رہتے ہوئے کسی کافر کے نکاح میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کون سی شریعت اجازت دیتی؟ ربی انی مومنۃ بک، خود ہی کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس وقت وہ بی بی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ پروردگار تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، پھر تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، ابراہیم خلیل پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن پروردگار میرا شوہر یہ لات اور منات اور ہبل کو پوچھتا ہے، اگر تجھے ان کا واسطہ عزیز ہے تو چل میری اسی واسطے سے دعا قبول کر دے. خواتین کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا بھائی، وہ تو جدھر سے کام ہو رہا ہو، جدھر سے تعویذ مل رہا ہو، بھی کسی کا چل جائے گا. وہ میرے سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو موضوع والی کتاب ہوتی ہے یہ اوتھینٹک ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہوتی ہوگی، مجھے کیا پتا، بہت پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا دعائیں تو اس سے قبول ہوتی ہیں. میں نے کہا اگر آپ کی دعائیں اس سے قبول ہوتی ہوں تو میرے یہ کہنے سے کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے کوئی فرق پڑے گا آپ کو؟ بھئی جہاں سے بندے کی دعا قبول ہو رہی ہو اس سے پہلے پوچھ لیتے تو چلے پھر بھی کوئی بات ہو سکتی تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا بارہ. تو بی بی کہتے ہیں کہ بھائی میرا شوہر ایمان رکھتا ہے، میں نہیں رکھتی، لیکن میرا شوہر لات اور منات اور ہبل کو پوچھتا ہے، یا اللہ اسی واسطے سے قبول کرتے تھے. مشرک بھی ان کو واسطہ سمجھتے تھے نا. بی بی نے توسل کا فلسفہ سمجھایا ہے. توسل وہ نہیں ہے، وسیلہ وہ نہیں ہے کہ جس کو انسان تراش لے، وسیلہ وہ ہے کہ جس کو انسان تلاش لے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ اللہ نے کہا. بنت اسد کے فضائل آج میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، بالکل بھی وقت نہیں ہے. یہ شاید ایسی دعا ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی کہ پروردگار عالم نے اس دعا کے نتیجے میں فاطمہ بنت اسد کو بھی باب الحوائج بنا دیا. بی بی کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ربی انی مومنۃ بک وبما جاء من عندک من کتب ورسل وبکلام جدی ابراہیم خلیل اللہ الذی بنا ھذا البیت فبحق الذی بنا ھذا البیت وبحق المولود الذی فی بطنی. پروردگار تجھے اس کا واسطہ جس نے یہ گھر بنایا ہے یعنی ابراہیم خلیل اللہ، اور اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے شکم میں ہے. لما یسرت علیہ ولادتی، پروردگار اس کی ولادت میرے اوپر آسان کر دے. ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں علی اور اپنی ماں کے لیے وسیلہ ہیں. بھئی جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے لیے وسیلہ ہے، کیا وہ آنے کے بعد ہم اور آپ کے لیے وسیلہ نہیں ہوگا؟ بحق مولود الذی فی بطن لما یسرت علیہ ولادتی. اس ولادت کو میرے اوپر آسان کر دے. آسانی تو وہاں مانگی جاتی ہے جہاں پہ مشکل ہوتی ہے، اور جب مشکل ہوتی ہے تو پھر پکارا اسی کو جاتا ہے کہ جس کو مشکل کشا مانا جاتا ہے، جس کو مشکل کشا مانا جاتا ہے. اب میں پھر وہی جملہ تکرار کروں گا، جو دنیا میں آنے سے پہلے مشکل کشا ہے، اگر دنیا میں آنے کے بعد نبی اس کے لیے نعت علی پڑھ دیں تو اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. بس اسی پوائنٹ کے اوپر گفتگو کو تمام کرتے ہوئے خدائی قسم سورہ تکاثر کے ذیل میں مولا کا یہ ہنگام ولادت ساری رات پڑھ سکتا ہوں. میں تو بہت زیادہ باتیں حذف کر کے بول رہا ہوں. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. تمہیں تکاثر نے مشغول کر رکھا ہے، تمہیں کثرت نے مشغول کر رکھا ہے. تم 360 بتوں کی کثرت میں مشغول تھے، اللہ نے مولا الموحدین کو کعبے میں اتار دیا، سارے بت پاش پاش ہو گئے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. کاش تمہیں یقین کا علم دیا جاتا. یقین کیا ہے، علم کیا ہے، علم الیقین کیا ہے، یہ ساری بحثیں ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن ایک بات بس کر کے میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اور وہ یہ
کہ سرکار دو جہاں سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے. سرکار نے جملہ کہا لو کانا یقینہ زیادۃ منہ لمضی علی الہوا. تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ سرکار نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اگر ان کا یقین اس سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ ہوا کے اوپر بھی چل سکتے تھے. ہم نے نہیں دیکھا حضرات گرامی کہ زمین پہ کون چلا اور پانی پہ کون چلا اور ہوا پہ کون چلا، مگر ہم نے ایک بات دیکھی ضرور، ہم نے ایک بات ضرور دیکھی کہ شاعر کی زبان میں بس کے بات کو تمام کر رہا ہوں کہ سوچئے کتنا سکون اب قلب پیغمبر میں ہے، کتنے لشکر ہیں علی میں اور علی لشکر میں ہے. سوچئے کتنا سکون اب قلب پیغمبر میں ہے، کتنے لشکر ہیں علی میں اور علی لشکر میں ہے. یوں زمین کے باپ نے کھینچی زمین اپنی طرف، ایک قدم یسرب میں تھا اگلا قدم خیبر میں ہے. محمد